اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ اس دنیا کی تخلیق کے بارے میں حوالے سے بات کریں گے، اور یہ اس میں لوگوں نے سوال کیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کیسے بنی۔ اس حوالے سے وہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور کو کیسے معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ایسے فرعون کے بارے میں، 1,24,000 پیغمبر کے بارے میں نبی کو کس طرح سے معلوم ہے۔ اور اسی طرح سے کئی حدیثوں میں ایسے لکھا ہوا ہے جس سے کئی لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں، اور ہر کسی نے اپنے قرآن کے حوالے سے جس طرح سے لکھا ہے، اور اسی طرح سے قصص الانبیاء میں کئی لکھی ہیں، اردو میں لکھا ہے، فارسی میں لکھا ہے، عمرانی میں لکھا ہے، اور اس سے کئی مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ تقریباً 80 کے لگ بھگ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج ہم قرآن کی روح سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو اس حوالے سے بتایا جائے۔ تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہ جب یہ دنیا نہیں تھی تو پھر کون تھا؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا، جب یہ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھے، اللہ کی ذات تھی، اور یہ جب دنیا نہیں ہوگی اور تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ تو پھر پوچھا گیا، کیا آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ایک جیسے ہوا کا جھونکا ہے، بس محسوس ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہیں۔ کئی حدیثوں میں مختلف لکھا ہوا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ واضح کر دوں آپ کو۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ کس حد تک سمجھ آ جائے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں میرے نبی، جب کچھ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو عرش تھا، یعنی کہ پانی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی بنائی، اور اتوار کے دن جبل بنایا، اور پیر کے دن اسنین اجل بنایا، اور منگل کے دن مکروہ چیزیں بنائیں۔
جو مکروہ ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی چیز بھی آ جاتی ہے، جانور ہیں جو بھی ہیں مکروہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کھانے پینے میں مکروہ ہوتی ہیں، مکروہ چیزیں تیار کی ہیں۔ اور بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے نور بنایا۔ آپ کو پتا نور بن گیا تو سب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور جمعرات کو جاندار بنائے، تمام جانور بنائے، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دن کے اندر دنیا کی بنائی، اچھا یہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو جن ہے نا 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ بنا چکے تھے، 2000 سال پہلے۔ اچھا یہ 2000 بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، سمجھانے کے لیے۔ اچھا وہ جن جب بنے تو ان کو جو زمین بنائی اللہ نے تو ان پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ رہو اس زمین پہ۔ اچھا یہ جن جو ہے جب زمین پہ رہنے لگے تو ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے لگ گئے، لڑنے لگ گئے، خون ریزی کرنے لگ گئے۔ اللہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا اپنے ملائکہ کو، ان کی پوری فوج کو بھیجا کہ جاؤ ان کو روکو اور ان کو ایسی جگہ پہ ڈھکیل دو جہاں پر یہ خون ریزی نہ کرے، ان کو یہاں سے زمین سے ہٹا دو۔ اچھا جب فرشتے گئے اور فرشتے جانے کے بعد تمام جنات کو ان کو الگ الگ جگہوں پہ، حالانکہ جن جو ہے وہ بھی طاقتور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا، جبکہ وہ آگ سے بنا ہے مگر وہ نور سے بنا ہے۔ اللہ نے جو طاقت فرشتوں کو دی ہے وہ زیادہ ہے۔ اب جب ان کو ڈھکیلا تو یہ سمندر میں جھیلیں ہوتی ہیں، ان جھیلوں کی طرف ان کو ڈھکیل دیا۔ اب ان جھیلوں کی طرف ڈھکیلنے کے بعد کچھ پہاڑوں پہ ادھر ادھر ڈھکیل دیا، یعنی کہ زمین کو صاف کر دی۔ اچھا جب زمین پہ سے ہٹا دیے گئے تو اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا ویران جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں، جہاں ویران جگہیں ہوں نا تو یہ وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جب یہ سب معاملہ کلیئر ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں،
اچھا یہاں تھوڑی سی میں بات تھوڑی سی بیچ میں سے روکوں گا. آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ، جن جو ہے، جن کا مطلب کہ ایک چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آنے والی چیز. جن کا مطلب ہے کہ ایک چھپی ہوئی چیز. اور جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بشر بنایا ہے. بشر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر آنے والی چیز. جیسے کوئی چیز آپ چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ خوش ہے، یا دیکھتے ہیں بڑا افسوس چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے. یہ ہے ظاہر ہونے والی چیز، اور وہ چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو بنایا. اب یہاں ہم وہیں پہ ٹاپک شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک میں ملائکہ بنانا چاہتا ہوں. اچھا اس فرشتے جتنے بھی، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا رب العالمین، آپ نے ابھی تو اس جنات کو بنایا، تیار کیا اور زمین پہ بھیجا. اب جو ہے آپ ایک نائب بنانا چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو زمین پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا آپ کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ہمیں زمین پہ بھیج دیں، ہم جو ہے وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک ملائکہ بنانا چاہتا ہوں جو اب آپ ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اب اللہ کی حمد کرتے ہیں. مجھے وہ چاہیے جو 1 گھنٹہ تسبیح پڑھے اور 1 گھنٹہ کام کرے. خالی اللہ سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. خالی اللہ سے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ کر کے بھی دیکھنا ہے نا ہم نے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کلام کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ایسا کریں گے یا ایسا ہوگا، مطلب اپنی رائے دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ میں مشورہ کروں. صرف یہ اللہ تعالیٰ اپنی امت کے لیے، مطلب اپنے بندوں کے لیے، امت تو نبی کی ہے، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جیسے میں ایک رائے لے رہا ہوں تو آپ لوگ بھی مشورہ کر لیا کرو. بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن سمجھا رہا ہے، اور نبی پاک جو ہے نا ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس بات کو کہ ہر چیز کی مشورہ لینا چاہیے. اگر آپ سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھائی سے یا کسی سے مشورہ لے لیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں شاید نقصان نہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ استخارہ کر لیا کریں. استخارہ چیز ایسی ہے نا کہ اس میں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ تو صرف ایک، وہ تو مالک ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنی ایک رائے پیش کی ہے
اور پھر وہ صرف ان اپنے بندوں کے لیے سمجھانے کے لیے. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوچا چلو بھائی میں آدم کو تیار کروں. اچھا، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں سے بھیجا کہ جا کے مٹی لے کے آؤ جگہ جگہ سے، اور کئی کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے مٹی لے کے آئے خود. اور بعض حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خود مٹی انہوں نے چنی ہے اور ان سے آدم علیہ السلام کو خود بنایا. اچھا، اب مٹی بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ مٹی جو ہے کئی قسم کی ہوتی ہے. مٹی اس زمین ہے، اس زمین اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کہیں زمین ایسی ہے کہ وہ پانی ڈالو تو بھربھری ہو جاتی ہے، کئی مٹی سفید ہوتی ہے، کئی مٹی لال ہوتی ہے، کئی ایسی چپ چپاٹ سی ہوتی ہے، کئی خوشبودار ہوتی ہے. اور اس خوشبودار سے یاد آیا مدینے کی مٹی اور ایسی مٹی، سبحان اللہ. اچھا، یہ ساری باتیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کے حضور بتا رہے ہیں. اور مٹی ایسی، مدینہ منورہ کی مٹی ایسی ہے کہ پہلے زمانے میں، اب تو لوگ جاتے نہیں ہیں، اب تو لوگ جو ہے نا صرف جو بھی آتا ہے آب زمزم لے آیا، کھجور لے آیا. اس زمانے میں کوئی جاتا تھا تو ان سے خاص طور پہ کہتے تھے واپسی میں وہاں سے ہمارے لیے 3 چیزیں لے آئیں. وہ 3 چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ پہلے نمبر پہ کھجور، دوسرے نمبر پہ سرائی، تیسرے نمبر پہ پھول. اچھا، وہاں جو پھول لگتے تھے نا، اور ان کی ایسی خوشبو کہ آپ کو میں کیا بیان کروں. اور مدینے کی مٹی ہو اور اس کی وہاں پودا لگاؤ پھولوں کا، اس کی خوشبو ہو. اچھا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی سرائی جب برتن بنتا ہے تو بڑا خوبصورت طریقے سے برتن بنتے ہیں. اس برتنوں میں اس مدینے کی مشہور تھی سرائیاں، جو بھی جاتے تھے وہاں سے سرائی لے کے آتے تھے. اچھا، پہلے وقتوں میں وہ سرائیوں ایسی ہوتی تھیں کہ اگر آپ پانی ڈال کے رکھتے ہیں نا تو اتنی خوشبو اس کے اندر، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اکثر لوگ پرانے گھروں میں کہ دیوار کے اندر سوراخ کر کے اور اس کا جو پچھلا حصہ ہے دھڑ، اس کا ہوا میں رکھ دیتے تھے. تو وہاں سے اس کو تھوڑی تپش بھی لگتی تھی یا گرمی لگتی تھی تو اس سے وہ اور ٹھنڈی ہوتی تھی. تو اکثر جو ہے نا، جیسے ہم روشن دان بناتے ہیں ایسے روشن دان بنا کے اس میں سرائی رکھی جاتی تھی، اور نہ کوئی بیماری نہ کوئی تکلیف. اب جب سے گھروں میں فریج آ گئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہر چیز اسی استعمال ہو رہی ہے، وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس سے پھر انسانوں کو بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو لازمت ہے کہ ڈاکٹروں کا بھی جو ہے نا وہ خرچہ پانی بن جاتا ہے. بہرحال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. بنانے کے بعد اچھا، اس چکنی مٹی کو خوب اچھی طرح اس کو چپچپاٹ ہوتی ہے، اس چپکتی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا
بہرحال اس کو خوب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں مبارک سے تیار کیا۔ اچھا، جب تیار ہو گیا تو تقریباً وہ رکھا رہا، اور جب وہ خشک ہوا تو اس میں سے ایسے ٹک ٹک کی آواز آنے لگی، اس کا مطلب وہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، جو ابلیس ہے وہ ابلیس نے سوچا کہ یہ کیا چیز بنی ہے، لازمی تو اس کا ڈھانچہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ قریب آ کے اس کو ہاتھ سے ٹھک ٹک کر کے دیکھنے لگا، تو پھر اس میں پھونک ماری، دیکھا تو مٹی سی تھوڑی اڑی۔ اب وہ سوچنے لگا یہ کھڑا تو ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ تو ڈھانچہ ہے، اگر پتھر ہو تو پتھر کو آپ کھڑا کر دیں تو وہ تو کئی سال تک کھڑا رہے گا، اور یہ تو ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے، تو یہ کیا کھڑا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے، جب اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو پھر اپنے ملائکہ کو کہا کہ میں اب اس میں روح پھونکتا ہوں اور آپ فرشتوں کو حکم دے دیا کہ سجدہ کرو۔ اچھا، سجدے کے لیے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری تو فوراً آدم علیہ السلام کے جسم میں یہاں تک روح گئی، اور فوراً جو ہے نا وہ انہیں چھینک آئی۔ تو جب چھینک آئی تو پھر سب کو کہا، آدم نے فوراً کہا الحمدللہ۔ تو باقی جتنے تھے ان کو کہا رحمک اللہ بولو، تو فرشتوں کو بھی کہا، پھر کہا سجدہ کرو۔ اب تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اب ابلیس تھا نا، اس نے تو کہہ دیا تھا نا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، وہ اپنی چیز پہ اڑ گیا تھا، اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور پہلے یہ بتا دیا تھا کہ بھائی مجھے کام 1 گھنٹہ کام کرے اور 1 گھنٹہ عبادت کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کو بیان دیا۔ تو بھائی مجھے اللہ خالی تو نہیں چاہیے۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کا یہ چیز کا بھی خیال ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ اکثر نبی سے سوال کیا، یہ ایک تعظیم ہے۔ اب جیسے یہاں تک کہ آپ کسی مزار پہ، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا منع ہے، یہاں تک کہ میرے نبی نے بھی فرمایا اکثر ماں باپ کے پاؤں کو سر رکھنا بھی اس کا بھی منع ہے، یعنی کہ نبی نے فرمایا یہ میرے سامنے بھی جھکنا
اور یہ چیز کرنا تعظیم کے پھر بھی نہیں ہے. آپ میری تعظیم بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ میرے آگے جھک نہیں سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اب یہاں تو حضور نے تو منع کیا نا ایک چیز کی کہ اللہ نے انسان کے لیے انسان کے آگے نہیں جھکنا ہے. وہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ چیز بھی ہم نے اس چیز کو سامنے نظر رکھنی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ چلو بھائی اب ان کو جنت میں رکھتے ہیں. اچھا جنت یہاں پر ایسی ہے کہ جنت بھی دو ہیں. یہ بھی شاید کئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کئی حدیثوں میں بھی لکھا ہوا ہے. خود لک جو ہے وہ ایک جنت ہے. تو اب ایسی کئی جنتیں ہیں. اب جس جنت میں آدم علیہ السلام کو بھیجا تو جب ان کو کہا اترو، اب اتریں گے تو وہاں سے نا، جنت جو مطلب جنت جو ہے وہ تو آسمان پہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اترو. اترنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی سے اترو. جیسے کسی گاڑی سے کہا، گاڑی سے کہ بھائی اترو، یا کوئی شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اسے کہا اترو. تو یہ وہ جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اترو. اب اسی جنت سے اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس کے بعد کا قصہ ہم پھر آپ کو دوبارہ بتائیں گے. اترنے کے بعد کیا معاملات آگے بڑھے انشاءاللہ مزید ہم طویل آپ سے گفتگو کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان بجائے ان باتوں کو سنے اور قرآن کو غور سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، سنے، سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کس طرح سے ہمارے لیے کیا کیا، ہم دنیا میں کس طرح سے آئے ہیں. یہ ہماری دنیا ہے اور نبی نے فرمایا ہے یہ کانٹوں کی دنیا ہے، اس کو پھونک پھونک کے چلنا ہے، اس کو سمجھ کے چلنا ہے، اس کو سوچ کے چلنا ہے. اور میں آخری میں کچھ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم
کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی روح سے بات کریں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.